تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس دنیا کی حیثیت ایک گزرگاہ یعنی روڈ کی سی ہے، جسے طے کرنے کے بعد ہی ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب وہ منزل جنت ہوگی یا جہنم، اس کا انحصار اس بات پر کہ ہم نے یہ سفر کس طرح طے کیا۔ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزاری کرتے ہوئے یا نافرمان بن کر۔ لہذا اگر ہم جنت کے انعامات لینا اور جہنم کے عذابات سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر لوگ اس کا یعنی مرنے والے کا ٹھکانہ دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لیں تو مردے کو بھول جائے اور اپنی جانوں پر روئیں۔ جب مردے کو تخت پر رکھ کر اٹھایا جاتا ہے، اس کی روح پھڑ پھڑا کر تخت پر بیٹھ کر ندا کرتی ہے، اے میرے اہل و عیال، دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ کھیلا۔ میں نے حلال اور غیر حلال مال جمع کیا اور پھر وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑ آیا، اس کا نفع ان کے لیے ہے اور اس کا نقصان میرے لیے، بس جو کچھ مجھ پر گزری ہے اس سے ڈرو یعنی عبرت حاصل کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور عبرتناک روایت سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، اگر وہ اچھا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اگر وہ برا ہوتا ہے تو اپنے ورثاء سے کہتا ہے ہائے مجھے تم کہاں لیے جا رہے ہو۔ انسان کے علاوہ ہر ایک چیز اس کی آواز کو سنتی ہے، اگر انسان اسے سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو الحجاج فمالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے، اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے فراموش کر رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا پھرتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے، اے قبر اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر یعنی تیرا سلوک اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا اور اس کی روح رب العالمین عز و جل کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ تو اے عاشقان رسول، اے مدنی چینل کے ناظرین، اے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، سوچئے تو صحیح، اس وقت جبکہ قبر میں تنہا رہ گئے ہوں گے، گھبراہٹ طاری ہوگی، نہ کہیں جا سکتے ہوں گے،
نہ کسی کو بلا سکتے ہوں گے اور بھاگ نکلنے کی بھی کوئی صورت نہ ہوگی۔ اس وقت قبر کی کلیجہ پھاڑ پکار سن کر کیا گزرے گی؟ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، مجھ میں سن وحشت تجھے ہوگی بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، تیرا فن تیرا ہنر عہدہ تیرا کام آئے گا نہ سرمایہ تیرا، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے۔ اللہ کے محبوب دانے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، قبر یا تو جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، گورے نیکا باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اے مدنی چینل کے ناظرین اور اے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، قبر میں نمازوں اور سنتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے راحتیں اور بے نمازیوں غیر شرعی فیشن کرنے والوں کے لیے آفتیں ہی آفتیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قبر مردے سے کہتی ہے کہ اگر تو اپنی زندگی میں اللہ عز و جل کا فرما بردار تھا تو آج میں تجھ پر رحمت کروں گی، اور اگر تو اپنی زندگی میں اللہ عز و جل کا نافرمان تھا تو میں تیرے لیے عذاب ہوں، میں وہ گھر ہوں کہ مجھ میں نیک اور اطاعت گزار ہو کر داخل ہوا وہ مجھ سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو نافرمان و گناہگار تھا وہ مجھ سے تباہ حال ہو کر نکلے گا۔ منقول ہے جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب ہوتا ہے تو پڑوسی مردے پکار کر کہتے ہیں، اے دنیا سے آنے والے، کیا تو نے ہماری موت سے نصیحت حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہ دیکھا کہ ہمارے اعمال کیسے ختم ہوئے، اور تجھے تو عمل کرنے کی مہلت ملی تھی لیکن تو نے وقت ضائع کر دیا۔ قبر کا گوشہ گوشہ اس کو پکار کر کہتا ہے، اے زمین پر اترا کر چلنے والے، تو نے مرنے والوں سے عبرت کیوں حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہیں دیکھا تھا کہ تیرے مردہ رشتہ داروں کو لوگ اٹھا اٹھا کر کس طرح قبروں تک لے گئے؟ شرح الصدور میں ہے، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار ہم حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والوں، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا امیر المومنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سنو۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، یا امیر المومنین، ہمارے کفن تار تار ہو گئے،